السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اکرام، ابھی آپ ایک ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں جس میں انجینئر مرزا علی اجماع کا انکار کر رہا ہے، صحیح عین پہ حملہ کر رہا ہے، محدثین کی محنت پہ پانی پھیر رہا ہے، طبقات مدلسین کا انکار کر رہا ہے، صحیح مسلم میں امام مسلم کا نام لے کر ایک جھوٹا اصول بیان کر رہا ہے. لیکن پھر بھی شیخ ابو یحییٰ نور پوری اس کا رد نہیں کیے بلکہ اس کی تائید کر دی. آخر کیوں؟ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے. آپ جو اسکرین پر رضوان بندریا دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹا جن ہے، ننھا جن، ممبئی بینڈرا کا ننھا جن ہے. اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام یزید شیخ زبیر کے بغض میں رکھا. اب ظاہر سی بات ہے، جب کوئی میرے پر الزام لگائے، مجھے بدنام کرے، میرے بارے میں پروپیگنڈا کرے، تو اس کا جواب دینا میرا حق ہے، اور یہ حق کوئی چھین نہیں سکتا. اور اس حق کے دفاع میں جو بات کہوں گا اسے کوئی گستاخی نہیں بول سکتا. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بھائی، جو تم نے کہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام شیخ زبیر کے بغض میں رکھا، تو یہ بات جھوٹ ہے، کیونکہ میں تو شیخ زبیر کو جانتا بھی نہیں تھا جب میں نے 2007، 8، 9، 10 میں یہ ارادہ کر لیا تھا اپنے بیٹے کا نام یزید رکھوں گا. کیونکہ 2012 سے پہلے تو شیخ زبیر کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا، گنتے چنتو کے لوگ جانتے ہوں گے دنیا میں. یہ تو انجینئر مرزا علی نے ویڈیو ڈالا، سوال جواب سیشن کی، تو پہچاننے لگے. یہ شیخ کفایت سے مناظرہ ہوا تو لوگ پہچاننے لگے، اور میں تو تب بھی برابر سے نہیں پہچانتا تھا. وہ تو یزید بن معاویہ والی کتاب میں نے شائع کیا، اور اس میں جب میں نے دیکھا کہ بنو امیہ سے بغض میں، یزید سے بغض میں، ایک جھوٹی روایت کو نبی کا نام لے کر 1400 سال میں جس نے کسی روایت کو صحیح نہیں بولا، وہ شیخ زبیر نے جھوٹی روایت کو صحیح بول دی. یہ کتنی بڑی خطرناک غلطی کہ نبی کا نام لے کر جھوٹ منسوب کرے، تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ تو ایسی جب انہوں نے تحقیقیں پیش کی اور اس کا رد شیخ کفایت نے کیا، اس کتاب میں نے دیکھا، تب میں تھوڑا جاننے لگا. تو یہ بات تھی جو جھوٹ تھی، اور میں نے اس کے خلاف یہ جو بات بولا ہوں، اسے کوئی گستاخی بولے تو یہ میرا حق تھا، میں نے دیا. اگر وہ گستاخی بولے تو ایک نمبر کا جاہل ہے. اور اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ وہ عالم نے بولا ہے، تو میں تو اسے عالم ہی نہیں مانتا، جس کو یہ اصول ہی نہیں معلوم کہ مجھ پہ لگے الزام کا مجھے جواب دینا ہے، اور میں جو جواب دے رہا ہوں اس کی دلیل موجود ہے، اور علماء اہل حدیث نے کہا ہے. اسے یہ بولے کہ ندیم کی گستاخی ہے، تو یا تو وہ عالم ہی لا علم ہے، اسے خود علم نہیں تھا، اس کے علم میں پہلی بار یہ بات آئی، اسے بھی علم نہیں تھا اس بارے میں، اسے بھی شیخ زبیر کی تحقیقات کا کوڑی کا علم نہیں تھا. وہ تو آج جب ان کے سامنے حقیقت آئی تو چوکنے ہو گئے، چورے بورے ہو گئے. تو میں تو انہیں عالم ہی نہیں مانتا، انہیں سطحی علم ہوگا، وہ سطحی علم سیکھ لیے ہوں گے، انہیں پھر سے جاننا چاہیے، مدرسے پڑھنا چاہیے. یہ میرا حق تھا، اور کوئی بھی میرا حق چھین نہیں سکتا. ہاں، تو اب آتے ہیں ہم انجینئر مرزا علی کی اس ویڈیو پر کہ آخر انجینئر مرزا علی کا رد کرنے کے بجائے ابو یحییٰ نور پوری نے اس کی تائید کیوں کی، اس کی سپورٹ کیوں کیا. آئیے دیکھیے. ایک روایت مرزا صاحب نے پیش کی ہماری طرف سے، جو خصی جانور کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے ایک روایت پیش کی کہ ابو داود میں وہ روایت ہے، اسی طرح مسند احمد میں بھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور جو ہیں وہ ذبح کیے. تو کہتے ہیں اس کی سند میں شریک بن عبداللہ القاضی مدلس ہیں. بعد میں اپنی تصحیح خود ہی انہوں نے کی کہ نہیں شریک بن عبداللہ نہیں، محمد بن اسحاق مدلس ہیں. جو سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی مینڈے قربان کیے. یہ پکی ضعیف روایت ہے، کیونکہ اس میں شریک بن عبداللہ القاضی جو ہے وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اور صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ہے جو ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو. اس روایت کے اندر 2 خصی مینڈے جو قربان کرنے والی روایت ہے، اس میں سوری میں نے یہ غلط بتا دیا، محمد بن اسحاق جو ہے یہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں مدلس کی ان والی روایت وہ جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں دیکھیں جی کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوتی اور صحیح نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے. مرزا صاحب ہم بھی کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے، لیکن یہ ہماری اصلی دلیل نہیں. اس کو دیکھا آپ نے محترم ناظرین، انجینئر مرزا علی نے محدثین کا نام لے کر، پیٹرول لے کر جھوٹ بولا، سفید جھوٹ بولا. خیر، انجینئر مرزا علی تو سطحی علم والا ہے، وہ جھوٹ بولے، وہ کرے تو سمجھ میں آئے. لیکن شیخ ابو یحییٰ نور پوری نے کیوں اس کا رد نہیں کیا، کیوں اس کی تائید کر دی، کیوں اس کے اصول کو سپورٹ کر دیا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ اگر وہ انجینئر مرزا علی کے اس اصول کو رد کرتے تو یہ رد انجینئر مرزا علی کا نہیں ہوتا، یہ رد ہوتا شیخ زبیر علی زئی کا، کیونکہ یہ اصول اس نے شیخ زبیر علی زئی سے سیکھا ہے.
اب حق بات تو یہ ہے کہ انجینئر مرزا علی شیخ زبیر کے اصول سے ہی بات کرتا ہے. اب آپ ساری زندگی اس کا اگر رد کریں اور شیخ زبیر کے اصول کا رد نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں کیا انجینئر مرزا علی کا رد ہوگا؟ نہیں، صرف خانہ پورتی ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ انجینئر مرزا علی جتنی گمراہیاں سیکھا ہے وہ کس سے سیکھا ہے؟ شیخ زبیر سے. ابھی دیکھیے جو اصول اس نے بیان کیا نا، اس میں اجماع کا انکار ہے، کیونکہ سفیان ثوری کی ان والی روایت مقبول حجت ہے، اس پر امام ذہبی نے اجماع نقل کی. شیخ کفایت نے اسے اپنی کتاب میں نقل کی انوار الباغ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی، اور ہند و پاک کے اہل حدیث علماء نے اس میں مقدمے لکھے ہیں، بڑے بڑے علماء نے. اس نے محدثین کے منہج پر پانی پھیرائے، طبقات مدلسین بنے اسی لیے. اول دوم، پہلے دوسرے میں اننوا مقبول ہے، تیسرے چوتھے میں مقبول نہیں، اس میں سما کی صراحت لگتی ہے. اس نے محدثین کی محنت پہ پانی پھیرا ہے. اس نے صحیح عین پر حملہ کیا ہے. صحیح عین پر حملہ کر سکتا ہے کون؟ کوئی اہل حدیث تو نہیں کر سکتا. تو آج اس نے اتنے بڑے بڑے کام کیا لیکن شیخ یحییٰ نور پوری نے اس کا رد نہیں کی، اسی لیے کیونکہ رد شیخ زبیر کا ہو جاتا. تو معلوم ہوا کہ انجینئر سیکھتا شیخ زبیر سے ہی تھا، تو پھر انجینئر کا ہی رد کیوں؟ بھائی ہم اہل حدیث کس کام کے؟ ہم اہل حدیث کیسے ہوئے کہ اگر ہم حق بات کو چھوڑیں اور اپنے عالم امام کو ہمارے سر کندھے پہ بٹھا لے، سر پہ بٹھا کے گھومیں؟ تو پھر ہمارا وہ جملہ، ہمارا وہ قول کہاں گیا کہ جب کوئی حدیث آ جائے تو اسے لو اور میری بات کو دیوار پہ مار دو؟ تو آپ سمجھے کہ انجینئر مرزا علی جو کچھ بھی سیکھتا تھا وہ اپنے استاد زبیر علی زئی سے سیکھتا تھا. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں نا، انہیں شرم کے مارے ڈوب مرنا چاہیے. اللہ رب العالمین انجینئر کے فتنے سے جماعت اہل حدیث کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین.